الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر رحمت خداوندی اور فضل خداوندی ہو تو خوشی منانی چاہیے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ فضل اور رحمت، جب اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت ہو تو فلیفرحوا، تمہیں فرحت کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، یعنی یوں ہمارے لفظوں میں عام زبان میں کہیں جشن منانا چاہیے۔ تو بیسیکلی تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ آیت آ رہی ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں قرآن مجید کی شان بیان ہوئی ہے اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے تم پر، تو اس کے ملنے پر تمہیں خوشی منانی چاہیے، اور ایسی خوشی کہ جو مال جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اس کے ملنے پر تمہیں مال خرچ کر کے جشن منانا چاہیے۔ تو قرآن مجید کا جشن الحمدللہ ہم مناتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آج قرآن پاک کلام اللہ کی صورت میں اللہ کا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہمارے درمیان ہے، اور ہم اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن پاک کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو، اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی رحمت اور فضل سے مراد نبی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قرآن پاک کا معجزہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت رسول کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور سب سے بڑی رحمت ہیں، اور حضور سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت قرآن مجید کی جو نزول والی رات آتی ہے شب قدر کو، رمضان شریف کی آخری جو ایام ہوتے ہیں، ان کے اندر جشن نزول قرآن کے نام سے بھی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے نزول پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بھی ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، اور جشن عید میلاد النبی کے نام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم جشن کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا ہے ہوا خیر مما یجمعون، کہ میرے نبی کی خوشی ہو یا میرے کلام کی خوشی ہو، یہ خوشی مال جمع کرنے سے بہتر ہے، یعنی کہ مال خرچ کر کے تم فرحت کا اظہار کرو۔ تو الحمدللہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن کے حوالے سے دونوں مقامات پر دونوں ایام میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، معراج شریف ہو، میلاد شریف ہو، یا جشن نزول قرآن ہو۔ الحمدللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری یہ کوشش جو ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں اس کے اندر جو خرافات آ جائیں اس سے ہم بالکل منع کرتے ہیں۔ تمام اہل سنت کے علماء بالکل کبھی نہیں کہتے کہ جشن پر جو ہے وہ طوفان بدتمیزی کیا جائے، مخلوط جو ہے مرد و عورت اسی طرح بازاروں میں گھومیں اور جشن کے نام پر
بے حیائی کو فروغ ملے، اس کا بالکل علماء اجازت نہیں دیتے، نہ ہی ہمارے عقائد کی کتابوں میں، نہ ہی کسی عالم دین نے آج تک یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح ماڈل بنانے، جس کو ہم پہاڑیاں کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی پر، کسی عالم دین نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ پہاڑیاں بناؤ، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم جاندار طریقے سے اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکے، اس پر ہم قصوروار ہیں۔ جشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طوفان بدتمیزی ہو، کیونکہ ہمارے ماحول میں ہمیں نہ خوشی کا پتہ ہے نہ ہمیں غمی کا پتہ ہے کہ اسلامی طریقے سے غم آ جائے تو اس کو کیسے منانا ہے، اور نہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ خوشی آ جائے تو اسلامی طریقے سے خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ دونوں چیزوں میں ہم غلو کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہ ایک موضوع ہے۔ لیکن آپ بنیادی طور پر میلاد شریف اور جشن کو منع نہیں کر سکتے، ہاں اس کے اندر جو خرافات ہیں، جو کمیاں ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری لغزشیں ہیں، اور جان بوجھ کر جو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے، وہ بالکل غلط ہے۔ بعض چیزیں تو حرام تک چلی جاتی ہیں، تو اس سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے۔ جشن کے نام پر کوئی پہاڑیاں، کوئی ماڈل، اس طرح جو ہے طوفان بدتمیزی، اور مرد و عورت جو دونوں جو ہیں، وہ ہوتا یہی ہے کہ جشن عید میلاد النبی والے دن جو ہے رات کے وقت جب ماڈل بنتے ہیں تو پھر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نکل کر میلاد کے نام پر ایسا طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں، تو یقین کرو کہ شریف آدمی کی جو ہیں وہ آنکھیں شرم سے جھکی رہ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کا رد کرنا چاہیے علماء کو بھی اپنی مساجد محراب و ممبر سے، کہ یار جس چیز کی اللہ نے جتنی اجازت دی ہے اتنی ہی کرو، زیادہ کرو گے تو بھائی وہ جو چیز کی اجازت ہے وہ بھی ہماری رائے گاہ چلی جائے گی۔ اس لیے یہ دونوں چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔